السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سید مظہر علی حسامی۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک شاطر اور چالاک مالدار شخص کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس پہنچا اور اسے پارٹنرشپ کی آفر کی کہ رقم میری ہوگی اور محنت تمہاری، لیکن جب فصل تیار ہو جائے گی تو جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ تمہارا، جبکہ اوپر والا سارا میرا ہوگا۔ یہ چالاکی اس نے اس لیے کی کہ زمین میں جڑیں ہوتی ہیں جو اس بے وقوف کسان کے حصے میں آئیں گی، اور اصل قیمت تو اوپر والے حصے کی ہوتی ہے، وہ میں لے اڑوں گا۔ بہرحال کسان نے کچھ دیر سوچا اور آفر قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا کہ کسان نے پیاز کی فصل بوئی تھی۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق پیاز کسان کے حصے میں آئی اور اوپر کی بے قیمت پتے مالدار کو ملے۔ چالاک مالدار نے سبق سیکھ کر باز آنے کے بجائے ایک اور داؤ کھیلنے کا سوچا اور کسان کو ایک مرتبہ پھر پارٹنرشپ کی آفر کی، لیکن اس مرتبہ شرط یہ رکھی کہ فصل کا جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ میرا اور اوپر والا تمہارا۔ کسان نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہونے پر چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ کسان نے گنے اگائے تھے جس کی بیکار جڑیں اس کے حصے میں آئیں اور قیمتی گنے کسان کو ملے۔ کسان کی سمجھداری کے ہاتھوں 2 مرتبہ اپنی چالاکی کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی مالدار نے ہار نہیں مانی اور سارا حساب چکانے کے لیے کسان کو اگلی فصل کے لیے رقم دیتے ہوئے کہا، میں 2 مرتبہ نقصان میں رہا ہوں، اس لیے اس مرتبہ فصل کا نچلا اور اوپر والا حصہ میرا ہوگا، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اب کی بار فصل تیار ہوئی تو چالاک مالدار خوشی خوشی کھیتوں میں پہنچا کہ اس مرتبہ فائدہ صرف میرا ہوگا، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کسان نے اس مرتبہ مکئی یعنی چھلیاں اگائی تھی، بھٹا، جس کا نچلا اور سب سے اوپر والا حصہ بے قیمت ہوتا ہے اور اصل قیمت درمیان میں موجود بھٹے کی ہوتی ہے۔ یوں کسان کی سمجھداری نے مالدار کی چالاکی کو شکست دے دی۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے سبق یہ حاصل ہوا کہ عقل اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ عقل کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی، سمجھداری میں کرتا ہے یا چالاکی میں۔ عمدہ قسم کے اس طرح سے عمدہ قسم کے واقعات سے اکثر علماء اکرام نے نصیحتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ایک نصیحت یہ بھی بتلائی گئی کہ انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے، اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور دین بھی دیا، اور بتلا دیا کہ میں نے تم کو عقل دی ہے، اب تم ان دونوں میں سے جس کو چاہے پسند کرو، دنیا کو حاصل کرنے میں لگو اور دنیا ہی میں اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور آخرت میں تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے عقل کا صحیح استعمال کیا تو تم آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کو چھوڑو اور دین میں لگو۔ اللہ دنیا کے اندر دین کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں دنیا بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔